اللہ چاہتا ہے کہ یہ نشانی باقی رہے اور تمہیں تیرا رجب یاد آتی رہے، تم بھولنے نہ پاؤ، اللہ چاہتا ہے۔ اب جیسے چاہو کعبے جاؤ گے تو نظر تو آئے گی، بہت سو کو میں نے دیکھا ہے، مانے نہ مانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کی بات نہیں کرتا، بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے انکار کرتے نہیں مانتے، مگر حج کے زمانے میں پردہ اٹھا ہوا تھا، چپ کے آئے ہاتھ رکھا، چپ کے آئے ہاتھ۔ بوسہ دیجئے نہ رکن یمانی حجر اسود پر، یہ رکن یمانی پہ بوسہ کیوں، یہ رکن یمانی پہ بوسہ کیوں؟ اور جائیے علماء اہل سنت کی روایت ہے، میری نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، اور روایت یہ ہے کہ جب حاکم شام نے پوچھا تھا تو یہ بات ہوئی کہ آج بھی جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ زیادہ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، کہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے بوسہ دیتے کعبے پہ دیکھا ہے۔ اب میں کیا کروں، مجھے تو کعبے میں جا کر 73 طرح کا اسلام ایک ہی جگہ پہ نظر آتا ہے۔ تو وہ وہاں جب بھی جاتے ہیں تو پوچھا دوران طواف کے رسول کیسے بوسہ دیتے تھے؟ بعض لوگوں کے یہ بھی روایت پائی گئی تو حاکم شام نے کہا کہ چاروں طرف بوسہ دیا جاتا ہے کعبے کے چاروں رکن پر، تو ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول کو دیکھا ہے، ابن عباس نے کہا میں نے رسول کو دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو دیکھا ہے کہ رسول حجر اسود پر بھی بوسہ دیتے تھے اور رکن یمانی پر بھی بوسہ دیتے تھے۔ تو اب میں پوچھ لوں، جب روایت پڑھ دی میں نے کہ حجر اسود پر بوسہ دینا تو ظاہر ہے بین ہے، واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ رکن یمانی پر بوسہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور وہ بھی رسول دیتے تھے، اس کا مطلب ہے سنت رسول ہے۔ تو رسول رکن یمانی پہ بوسہ کیوں دیتے تھے؟ رکن یمانی سے تو صرف ایک ہی داستان جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے علی کا آنا۔ اس کا مطلب ہے فضیلت علی کو بوسے دینا رسول کی سنت ہے۔ علی کی فضیلتوں کو بوسے دینا رسول کی سنت۔ تقریر جہاں سے مڑی تھی واپس آ جاؤں گا، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، جہاں رکی ہے مسلسل ہو جائیں گے۔ آج کی حد تک مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے، اس لیے میں اس منزل پر آ گیا۔ بیٹا ابو طالب کا گھر میں آئے خدا کے، اور کہیں پر یہ پڑھ چکا کہ دیکھیے صفتیں، ظاہر ہے کہ مظہر ہے تو اللہ کی صفتیں لیے ہوئے ہیں۔ اب اگر بڑی ستم ظریفی کی بات ہے اگر شیعہ مجمع کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت پڑے کہ اللہ کی صفتیں علی کیسے لیے ہوئے ہیں، تو مجمع کے بجائے خطیب کو ہی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ علی والوں کو یہ سمجھانا پڑے کہ علی اللہ کی صفتیں کیسے لیے ہوئے ہیں، اللہ کی صفتیں لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اب چونکہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، تو ایک وصف ایسا ہے کہ جس کے اظہار کے و بیان کے لیے یہ حدیث ضروری تھی جو رسول نے ارشاد فرمائی، اور وہ میں خیر کسی منزل پر حضرت ابو الفضل کا ذکر کرتے ہوئے عشرے میں دبئی میں پڑھ چکا، اس وقت تو صرف ربط بیان کے لیے حدیث سنا رہا ہوں، لیکن اعادہ کرنا فضیلت علی کا نہ گناہ ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی عار ہے، بلکہ تکرار فضیلت علی بھی ثواب ہے۔ اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اکثر ہمارے ہاں تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ فضائل دہرائے جاتے ہیں، کب تک دہرائیے گا؟ تو میں نے کہا ایک سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کتنی بار پڑھیے گا؟ ایک سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار دہرا رہا ہے اللہ نے دہرا کے بتایا کہ دہرائی وہی چیز جاتی ہے۔
کہ جس کا دہرانا ضروری ہوتا ہے، جب تک دلوں میں اتر نہ جائے دہراتے رہو، سناتے رہو۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی تو کوئی بزدل نہ ہوتا۔ اگر ساری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی تو کوئی بزدل نہ ہوتا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ اب شجاعت ایک ایسا وصف ہے جسے ظاہر ہے اللہ کے معاملے میں نہیں سمجھایا جا سکتا، تو نبی نے ابو طالب کے لیے حدیث ارشاد فرمائی، اور علی تو ابو طالب کا لہو ہے۔ ایک روایت اسی عشرے کی پہلی مجلس میں پڑھی تھی اور حوالے دے کے پڑھی تھی، مگر ایک جملہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا، آج پڑھ رہا ہوں۔ اور اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس منزل تک پہنچوں تو پڑھوں۔ اب پہنچ گیا ہوں اس منزل تک، کیونکہ ہے وہ اسی منزل کی روایت کہ جب علی کو گھر لایا گیا ہے تو ایک تو وہ بات تھی جس روایت کو میں نے پڑھا تھا کہ مکے والے آئے اور آ کر کہا کہ رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک رسم اور تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ بتوں کے قدموں کی خاک نومولود کی پیشانی پہ لگاتے تھے عرب والے۔ تو آ گئے ابو طالب کے گھر بھی کہ بتوں کے قدموں کی خاک نومولود کی پیشانی پہ لگائیں گے۔ ابو جہل آگے آگے تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کہا اچھا تو رسم پوری کر لو۔ اس نے خاک لی، جھولے کی طرف جھکا، علی نے جھولے سے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، ایک تماچا رکھ کے ابو جہل کے منہ پہ مارا۔ رکھ کے مارا تو گردن پھر گئی، گردن پھر گئی اور پھر پھری ہی رہی، پھر سیدھی نہیں ہوئی۔ تاریخ میں مورخوں نے بڑے اس صفائی پیش کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح علی کی اس فضیلت کو چھپا لیا جائے، تو کہنے لگے نہیں، اسے لقوہ ہو گیا تھا، میں کیا کروں اگر بغض علی کا نام آپ نے لقوہ رکھ لیا ہے۔ گردن پھر گئی تھی تو ایک تو یہ رسم تھی، دوسرا وہ مسئلہ کہ جب آئے اور کہا کہ معیار الولد پالا ہوا ہے، اجدہے کی پوری روایت پڑھ چکا، شجاعت کی بات کر رہا تھا، ابھی میں نے کہا نفس اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لوگوں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ آئے تو محبوب الہی سے پہلے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، آئے تو محبوب الہی سے پہلے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، زبان کھولی تو قرآن سے پہلے کچھ پڑھا نہیں، اور ہاتھ اٹھا تو دشمن خدا پہ اٹھا۔ پہلی بار، اب جملہ سنو، پہلی بار آنکھ کھلی تو محبوب خدا کو دیکھا، زبان کھلی تو کلام خدا پڑھا، ہاتھ اٹھا تو دشمن خدا پہ اٹھا۔ اللہ نے کہا تو ہی ید اللہ ہے، تو ہی عین اللہ۔
یہ سلوات اتنی ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو ہی لسان اللہ ہے، تو ہی ید اللہ ہے، تو ہی عین اللہ ہے. اور اس کے بعد جب معیار الولد لایا گیا تو حوالہ ایک دے چکا تھا. اب جو حوالہ دے رہا ہوں وہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ تاریخ خطابت میں یہ جملہ اس کتاب سے سب سے پہلے میں نے ہی پڑھا ہے، اس لیے حوالہ دے رہا ہوں. پاکستان میں پڑھ کے آیا ہوں، دوسری جگہوں پہ پڑھ چکا، آپ بھی سن لیجئے، اس سے پہلے نہیں پڑھا گیا. شیعہ حوالہ پہلے دے دوں کہ ہمارے بہت بڑے تاریخ تشیع کے ایک عالم ہیں جنہوں نے اثبات شیعہ میں مذہب تشیع کے ثبوت میں کتاب لکھی. کوئی ایسا نہیں جو ان کے نام سے واقف نہ ہو. نہج الحق و کشف الصدق کتاب کا نام ہے، عالم کا نام ہے علامہ ہلی. علامہ ہلی، علامہ ہلی کی اس کتاب کے جواب میں اس عہد کے اس قریب کے ایک عالم فضل ابن روزبہان نے کتاب لکھی ابطال باطل کے جواب میں قاضی نور اللہ شوستری اعلی اللہ مقامہ شہید ثالث نے کتاب لکھی احقاق حق. 36,000 صفوں میں احقاق حق قم سے چھپ چکی ہے، میرے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے، اس کا ڈیجیٹل ورژن بھی مطبوعہ ورژن بھی. احقاق حق کی شرح ہمارے عہد کے وہ بزرگ تشریف فرمائے جنہوں نے قم میں معصومہ قم کے حرم میں شاید ان عالم کے پیچھے نماز پڑھی ہو، بہت بڑے فقیہ ماہر انصاب آقائے شہاب الدین مرعشی نجفی، انہوں نے احقاق حق کی شرح 36,000 صفوں میں لکھی. اور 36,000 صفوں کی اس شرح میں وہ کتاب بھی، شرح بھی، وہ لقات احقاق بھی میرے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے. اس سے روایت کا یہ فقرہ پڑھ رہا ہوں. اتنے حوالوں کے بعد انہوں نے صفوری شافعی کی نزہۃ الجلیس کے حوالے سے روایت کو نقل کیا ہے. اب میں ذمہ دار جملے کا نہیں ہوں کہ جب اژدہا علی کے قریب لایا گیا تو آپ یہی سنتے علی نے چیر دیا، کلے میں انگلیاں ڈالی. وہ کہتے ان حدرا ان مہدے ہی علی جھولے سے اتر آئے. سنائی تھی کہ حکیمہ خاتون نے کہا کہ 40 دن بعد جب میں آئی تو میں نے 2 سال کے بچے کو چلتے پھرتے دیکھا. معصوم سمجھا رہا ہوں، معصوم. اما جو بچپنے سے گھٹنیوں چل کے جوان ہو اسے معصوم نہیں کہتے. اب عصمت کی بات ہو چکی، اب روایت کا جملہ سنو تاکہ میں شہزادے کے ذکر تک آؤں. ایک مرتبہ کہتے ہیں روایت کا فقرہ، علی جھولے سے اتر آئے، جیسے ہی اترے بنت اسد نے دیکھا جھولے سے اتر آئے، پکاری یہ تو حیدر ہے. ابھی مصائب پہ نہیں آیا، مصائب سے اٹھا کے فضائل کا ایک گوشہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس رخ سے کبھی گفتگو نہیں ہوئی، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. مصائب سے اٹھا کے فضائل میں کہہ رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھ رہا ہوں. بنت اسد نے کہا یہ تو حیدر ہے، یہ تو حیدر ہے. اس کا مطلب ہے بنت اسد نے حیدر ہونے کی صفت بتائی کہ جو خدا کے دشمن کے مقابلے کے لیے جھولے سے اتر آئے. بس جملہ سنو، مقتل نگاروں سے یہی غلطی ہوئی ہے، گرایا نہیں تھا، علی اصغر جھولے سے اتر آئے تھے.
میں حیدر ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں حیدر ہوں، حیدر کا پوتا ہوں۔ وہ تو حسین کو کربلا بچانا تھی، وہ تو حسین کو کربلا بچانا تھی۔ لبیک تھا علی اصغر کا، لبیک تھا۔ اور ایک مرتبہ جو رونے کا غل اٹھا، ہو گئی مجلس، جو رونے کا غل اٹھا، حسین خیموں کی طرف آئے، 7 استغاثے کیے ہیں حسین ابن علی نے، ہر استغاثے کا اثر الگ ہے، ہر استغاثے کا اثر الگ ہے۔ آج تو صرف ایک استغاثے سفر پر ہیں اور کربلا میں شہید ہونا ہے، تو راستے میں اتنی قیمتی چیزیں لے کے ناکوں پہ کیوں بار کی؟ ایک جملہ ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ حسین نے اتنی قیمتی چیزیں لے کر ناکوں پر اس لیے بار کی تھی کہ جب لوٹ پڑے تو یہ لے جائیں، زینب کی چادر چھوڑ دو۔ آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں۔ یہ قیمتی چیزیں لوٹ کے لے جائیں مگر زینب کی چادر چھوڑ دیں، مگر سب کچھ لٹا، چادر زینب بھی لٹ گئی۔ روایتیں کہتی ہیں راستے کے انہی چیزوں کے خریدنے میں ایک سوداگر حسین کو ملا۔ صاحب سراج غم کی روایت ہے کہ ایک سوداگر کبوتروں کا، اعلیٰ نسل کے کبوتروں کا ایک جوڑا تھا، حسین نے قیمت دے کر وہ اعلیٰ نسل کے کبوتر کا جوڑا خرید لیا۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں تک پڑھ پاؤں گا، اس لیے کہ اس روایت کے بعد مجھ میں ہمت نہیں ہوتی۔ وہ کبوتر کا جوڑا خرید لیا، اور امام حسین نے، جناب ام کلثوم سے روایت ہے، جناب ام کلثوم کہتی ہے امام حسین نے بھائی نے کہا کہ اس کبوتر کے جوڑے کو اس عماری اور اس خیمے میں رکھا جائے جس میں رباب اور علی اصغر ہو۔ خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی گودیاں آباد رکھے، پروردگار آپ کی اولادوں کی خوشیوں سے آپ کے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ عزیزو، حسین نے کہا جس عماری اور خیمے میں رباب اور علی اصغر ہو اس میں یہ کبوتروں کا جوڑا رکھا جائے۔ کربلا تک آ گئے۔ ام کلثوم کہتی ہیں کہ ہاں، جس خیمے اور عماری میں رباب اور اصغر ہوتے تھے وہیں کبوتروں کا جوڑا رکھا جاتا تھا۔ 7 کو پانی بند ہوا ہے، پانی تو پہلے سے بند ہو گیا تھا، 4 کو بند ہوا تھا، ذخیرہ پانی کا 7 کو تمام ہو گیا تھا۔ آل محمد 7 سے پیاسے تھے، مگر عزیزو علی اصغر 4 سے پیاسے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جناب زینب کا جملہ مقتل میں موجود ہے، بھائی یہ جو فوجیں آ رہی ہیں تو زمین کربلا ہل رہی ہے، گھوڑوں کے دوڑنے سے زمین ہل رہی ہے، مادر علی اصغر کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بچہ شیر پہ زندہ رہتا۔ پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ بچہ شیر پہ زندہ رہتا ہے، علی اصغر پیاسے تھے
علی اصغر پیاسے تھے اور سب سے زیادہ پیاسے تھے، مگر عاشور کا دن جب آیا تو اب دیکھیے کبوتر بھی تو پیاسے ہیں نا۔ کہتے ہیں جناب ام کلثوم کہتی ہے جب پانی پہ پہرا لگا اور پانی کا ذخیرہ ختم ہوا تو بھائی نے مجھ سے وہی جملہ کہا جو 18 رمضان کو بابا نے کہا تھا۔ علی نے کہا تھا نا ام کلثوم یہ مرغابیاں جو نوحہ کرنے والی ہیں اگر ان کے دانہ پانی کا خیال رکھ سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ کہ یہی حسین نے کہا ام کلثوم اب خیموں میں پانی نہیں ہے، ارے انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بے زبان جانور ہلاک ہو جائیں گے، ان کو آزاد کر دو۔ جملہ سنیں گے آپ، کہتے ہیں جس وقت ان کبوتروں کو آزاد کیا گیا تو وہ کبوتر کہیں نہیں گئے، کہیں نہیں گئے، ان وہ کبوتر فرات میں گیا اور فرات میں جا کے کبوتر نے منقار میں پانی بھرا اور پانی بھر کے واپس علی اصغر کے خیمے میں آیا، علی اصغر کے گہوارے کے اوپر پروں کو پھیلایا اور گویا اشارہ کر رہا ہو شہزادے ذرا دہن کھولیے تو غلام پانی دے دے، مگر یہ بھی تو حسین کا لال ہے۔ کبوتر کا پانی منقار کا جب گر گیا وہ دوبارہ گیا، دو بار جو آتے جاتے بسر سعد نے کبوتر کو دیکھا تو کہا کوئی ہے جو اس کبوتر کو قتل کرے، تیر چلا، کبوتر فضا میں بڑبڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ بس میں کہوں گا اے علی اصغر کی نصرت کرنے والے کبوتر، تجھے تیر لگا مگر علی اصغر حسین